السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ خیریت سے ہوں گے؟ آئیے اردو بھی پڑھنا سیکھتے ہیں ہم لوگ، اور اردو کو آسان طریقے سے کیسے پڑھا جائے اور کیسے سیکھا جائے یہ ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف تہجی کی شکل میں جو لکھی گئی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، جس سے عربی اور اردو میں بس تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی کے کچھ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ عربی میں جتنے حروف ہوتے ہیں اردو میں اس سے کچھ زائد حروف ہوتے ہیں، یعنی کہ عربی میں یہ حرف، یہ اور یہ جو لکھا ہوا ادھر لکھا، یہ لکھا ہے، تو یہ اتنے حروف نہیں آتے ہیں عربی میں، باقی سب حروف آتے ہیں۔ تو اردو میں کچھ حروف زائد ہوتے ہیں اور جن کی ضرورت بھی پڑتی ہے کیونکہ یہ اردو ہے، اور اردو میں کچھ حرف جو زائد ہوتے ہیں وہ عربی میں نہیں آتے ہیں، اس لیے اردو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اردو بھی ہم پڑھیں تاکہ اگر کوئی بھی چیز آ جائے تو ہم اس کو آسانی سے پڑھ لیں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم پڑھتے ہیں۔ الف، با، پا، یہ پا ہے لیکن یہ عربی میں نہیں آتا ہے۔ با کے بعد میں عربی میں تا آ جاتا ہے، پا نہیں آتا ہے، لیکن اردو میں پا لکھا جاتا ہے۔ تا، ٹا، یہ ٹا ہے، یہ بھی عربی میں نہیں آتا ہے، اور یہ بالکل با اور تا کی شکل میں ہی رہتا ہے، بس اس کے اوپر چھوٹا سا تا بنا دیا جاتا ہے، بس یہ ٹا ہو جاتا ہے۔ یہ ثا، جیم، چا، چا کی کوئی الگ شکل نہیں ہے، بس اس میں 3 نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، ورنہ یہ عربی میں نہیں آتا ہے۔ بنے گا تو بالکل جیم ہا خا کی طرح، لیکن اس میں 3 نقطہ رکھ دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا چا۔ ہا، خا، دال، ڈال، بالکل ڈال جو ہوتا ہے یہ بھی دال ہی کی طرح ہوتا ہے، دال کی طرح ہوتا ہے، بس اس پہ ایک طا بنا دیا جاتا ہے چھوٹا سا، اس پہ اور اس پہ دونوں پہ طا بنایا جاتا ہے، تو یہ ٹا اور یہ ڈا بن جاتا ہے۔ زال، را، اڑا، یہ اڑا لکھا ہوا ہے، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جس سے ہمیں لکھنا ہے پیڑ لکھنا ہے یا کوئی اور چیز لکھنا ہے، تو اس کی پہاڑ لکھنی ہے، بھیڑ لکھنا ہے، تو یہ سب یہ آتا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر بھی چھوٹا سا طا بنا دیں گے را کے اوپر، تو یہ اڑا بن جائے گا۔ زا، یہ بھی زا ہی ہے، زا، ازدہا والا زا۔ سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، یہ بھی عربی میں نہیں آتا ہے، اس میں آ گیا ہے۔ گاف، جسے گملہ لکھنا ہے، گیند لکھنا ہے، گندم لکھنا ہے، گاؤں لکھنا ہے، تو اس کا پریوگ، اس کا استعمال کیا جائے گا۔ لام، میم، نون، واو، ہا، یہ بھی ہا ہے۔ حمزہ، یا، آپ اس کو بالکل پکا یاد کر لیں، بالکل دیکھیں اس کو کیسے یہ لکھا ہوا ہے، کس طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا، جس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھایا ہے، کتنے حروف ہیں جو عربی میں نہیں آتے ہیں، آپ اس کو دھیان میں رکھیں اور صحیح طریقے سے اس کو یاد کریں۔ اور ایک ضروری بات یہ بھی کہ آپ اس کے ساتھ میں ایک کاپی رکھ لیں، جو سبق اس میں پڑھائی جائے آپ اس کو بنائیں، بالکل اسی طریقے سے اس کو لکھنے کی کوشش کریں۔ لکھنے سے کیا ہوگا، آپ کا یاد بھی ہو جائے گا اور آپ لکھنا بھی جان جائیں گے، اس لیے آپ اس کو یاد کریں۔ انشاءاللہ ہم لکھنا بھی بتائیں گے آپ لوگوں کو، پہلے آپ اس کو سمجھیں، جو ضروری چیزیں بھی آپ پہلے پڑھنا تھوڑا سا جان جائیں، 2-4 چیپٹر پڑھ لیں، 2-4 پیج پڑھ لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم لکھنا بھی سکھائیں گے۔ انشاءاللہ جس طریقے سے بھی ہو سکے گا ہم آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، بس آپ لوگ ہمارے اس چینل سے، ہمارے اس ویڈیو سے جڑے رہیں، تاکہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہو۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ قرآن پڑھنا جان جائیں گے، اردو پڑھنا جان جائیں گے، اور بہت ہی سنہرا اور بہت ہی بہترین، بہت ہی آسان موقع آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ تو ابھی یہیں پر ہم سبق مکمل کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ اس کے آگے کا سبق ہم لوگ دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ ابھی آج اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اور کل کا سبق انشاءاللہ ہمارا یہ رہے گا، اور کل زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، لکھنے کا بھی مشق رہے گا، اس لیے آپ حضرات صرف یہی پہلے آپ لوگ یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد اس کو دھیان سے دیکھیں، چاہے آپ ایک ہی بار اس ویڈیو کو دیکھیں لیکن پورا دیکھیں، جب پورا دیکھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا۔ آپ اس کو صحیح طریقے سے یاد کریں، اچھے طریقے سے یاد کریں، پھر انشاءاللہ آپ کا جب فائدہ ہوگا تو آپ کو خود ہی فائدہ محسوس ہوگا اور خود ہی اچھا لگے گا، پھر آپ کا حوصلہ بڑھے گا، آپ کی دلچسپی بڑھے گی، آپ خود ہی پڑھنا چاہیں گے۔ تو اپنے بچوں کو بھی اس سے جوڑیں، خود بھی جڑیں، خود بھی پڑھیں۔ جن کا قرآن شریف صحیح نہیں ہے، پڑھنا تو جانتے لیکن صحیح نہیں پڑھنا جانتے ہیں، وہ بھی جڑیں۔ قرآن کریم کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، آسمانی کتاب ہے، اللہ رب العزت کا نازل کردہ ایک حسین بہترین تحفہ ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جانا چاہیے، صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ جو اس کا حق ہے، حق اس کا یہی ہے کہ ہم اس کو ترتیل اور ترتیب کے ساتھ پڑھیں، نہ کہ جلدی جلدی یا غلط سلط پڑھیں، شین کی جگہ سین کہیں، یا صاد کی جگہ صاد کہیں، یا کوئی بھی حرف لے لیجیے آپ، بالکل ذا کی جگہ جا کہیں، یا زال کو جال کہیں، یا دال کہیں، کچھ بھی
تو آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، بالکل اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اردو بھی اسی سے بالکل ریلیٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے، آپ اردو بھی پڑھیں اور عربی پہ بھی پڑھیں۔ یہیں پر ہم سبق کو مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا سبق کل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔